آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ ہر طرف جشن کا سماں ہے، بلکہ جشن منایا جا رہا ہے، اور نہ منانے والوں کو شیطان سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا جائے، لیکن جو احادیث مبارکہ کتب احادیث میں موجود ہیں وہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم یہ اعمال کرنے سے پہلے سوچیں ضرور۔ آئیے مل کے جشن مناتے ہیں، مگر اس سے پہلے یہ چند ایک احادیث جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں ایک بار ان کو پڑھ لیتے ہیں کہ آج کا دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ کتنا بھاری تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4448، صحیح بخاری 4448 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پردہ ہٹا، ہمیں لگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹانے کے بعد وہیں کھڑے ہو کر صحابہ کرام کی طرف اپنی نظر ڈالی۔ صحابہ کرام خوش ہوئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائیں گے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے آگے نہ بڑھے بلکہ پردہ ہٹا کر دیکھتے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہی وہ دن ہے 12 ربیع الاول کا دن جس دن جشن منایا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے سنیے اور سوچئے ضرور، پھر بے شک اگر آپ کا ایمان گوارا کرتا ہے تو منائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹنا چاہا، میں نے مصلی امامت سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرائیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا کہ کھڑے رہیے اور لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ یہی حدیث ہے بخاری 4448 نمبر حدیث مبارکہ۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری دن تھا کہ جب پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرے حجرے سے پردہ ہٹا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ نظر ڈالی۔ پھر پاک پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، لیٹ گئے۔ شدت ہے، تکلیف کی شدت ہے۔ اسی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے۔ صحیح بخاری 4438 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی، میں نے محسوس کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لینا چاہتے ہیں، مگر آپ علیہ السلام سے بولا نہیں گیا۔ شدت بیماری کی شدت ہے۔ میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لی اور اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ چبایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہی دن ہے 12 ربیع الاول کا۔ میں نہیں کہتا کہ نہ منائیے، منائیے۔ اگر آپ کا ایمان گوارا کرتا ہے یہ سب سننے کے بعد تو ضرور منائیے، جشن منائیے، جھنڈیاں لگائیے، ڈھول بجائیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4449 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے پینے کے لیے پانی والا برتن منگوایا، اس برتن کے اندر پانی موجود تھا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح اس برتن کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے چہرہ انور پر پھیر لیتے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ اکبر، اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سکرات کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام بار بار اپنا ہاتھ اس برتن کے اندر ڈالتے ہیں، اپنے چہرہ انور پہ پھیر لیتے ہیں۔ آئیے اگلی حدیث مبارکہ، صحیح بخاری 4438 نمبر حدیث مبارکہ کے ہی الفاظ ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنی زبان انور سے، زبان مبارک سے الفاظ عطا فرمائے، اللہم بالرفیق الاعلی،
اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی قربت میں جانا چاہتے تھے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر اچانک سے ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا، ہم سمجھ گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہیں۔ آئیے یہی 12 ربیع الاول کا دن ہے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر دروازہ کھٹکتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا، جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، نظر نہیں آتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ آج وہ آیا ہے جو دروازے کھٹکا کے نہیں آتا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فاطمہ کو بلایا، فاطمہ سے محبت کا اظہار ہر کلمہ گو کرتا ہے، آئیے ذرا ان کی تکلیفوں کو بھی سمجھیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک پیغمبر علیہ السلام نے قریب کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ادا فرمائے، اماں جی نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوبارہ کان میں کچھ الفاظ ادا کیے، اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ وفات کے بعد پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بیٹی سے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، بتائیے کیا بات ہوئی تھی؟ فرمانے لگیں کہ پہلے ابو جان نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ اس دنیا سے اب میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا بیٹی میرے جانے کے بعد میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے میری ملاقات تجھ سے ہوگی۔ فاطمہ فرماتی ہیں میں خوش ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہی وہ دن ہے، آج ہی کا دن ہے کہ جس دن تو جشن مناتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ آئیے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، صحیح بخاری 4449 نمبر حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام میری باری والے دن یعنی جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ٹھہرنا تھا وہی دن تھا، فی یومی و فی بیتی و رأسہ بین سحری و نہری، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میری باری والے دن میرے گھر کے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا سر مبارک میرے سینہ اطہر سے لگا ہوا جب میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا کو چھوڑ، یہی 12 ربیع الاول کا دن پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی جناب عمر خبر پہنچی مسجد نبوی کے اندر پاک پیغمبر فوت ہو چکے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ غم کے بادل چھا گئے، یہی وہ دن ہے جس دن تو جھنڈیاں لگاتا ہے، جشن مناتا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے لوگو خبردار محمد وفات نہیں پا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے کہا محمد فوت ہو گئے میں گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانے لگے قرآن کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، ساتھ ہی فرمانے لگے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے محمد فوت ہو چکے ہیں، بے شک اللہ رب العالمین ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ دن تھے 12 ربیع الاول کا دن تھا، وفات کا دن تھا، وہ دن تھا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں جب نبی رحمت کو تدفین کے بعد حضرت انس واپس لوٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے انس کیسے گوارا کر لیا، رونے لگیں اے انس کیسے گوارا کر لیا، اس پاک پیغمبر کے چہرہ انور پر چہرہ مبارک پہ مٹی ڈال کر آ گئے ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ دن تھا آج کا دن، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ یا ابتاہ اجاب رب دعاہ، اے ابو جان آپ نے اپنے رب کی پکار کو قبول کر لیا، یا ابتاہ جنت الفردوس مأواہ، اے ابو جان آپ جنت الفردوس کے اندر اپنا ٹھکانہ بن گئے، یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، اے ابو جان اب جبریل علیہ السلام اگر آئے تو ان کو آپ کی وفات کی خبر ہم سنائیں گے۔ آج کے بعد جبریل کا آنا بند ہو چکا ہے، یہی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری ہے 4462 نمبر حدیث مبارکہ ہے، حضرت فاطمہ کے الفاظ ہیں۔ ان سب الفاظ کے ہوتے ہوئے بھی اگر تیرا ایمان گوارا کرتا ہے جھنڈیاں لگانے کو، تیرا ایمان کہتا ہے جشن منانے کو، تیرا ایمان قبول کرتا ہے حلوے کھانے کھلانے کو تو کر میرا بھائی، مگر یہ روایات ہمیں قطعاً اجازت نہیں دیتی، ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نبی رحمت سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔